بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈی ٹی این سے ڈیلی نیوز شارٹ کے ساتھ میں ہوں منیر احمد. ہمیں جوائن کیا ہے فوزیہ شاہ صاحبہ نے، سینئر صحافی اسلام آباد سے، اور سینئر صحافی انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے واشنگٹن سے. اور آج کی جو مین جو ٹاپ نیوز ہے وہ ہم ویکسین کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں، اور جو ویکسین کی حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن چونکہ کل انور اقبال صاحب جو ہیں وہ کافی مصروف تھے نئے صدر کا استقبال کرنے اور ان کے بارے میں رپورٹنگ کرنے کے حوالے سے، تو کل ہم ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں لے سکے تھے. تو آج ہم مختصراً پہلے اس کے اوپر بات کر لیں گے انور اقبال صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ نئے امریکی صدر سے کیا توقعات ہیں. کل جو انہوں نے حال دیکھا تو وہ آنکھوں دیکھا حال کیا تھا، اور کیا صورتحال اوور آل رہی ان کے پریزیڈنسی میں آنے کی اور صدارتی عہدے کا حلف اٹھانے کی اس حوالے سے، اور صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ محل سے کیسے نکالا گیا. انور اقبال صاحب، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ انور اقبال صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اور ابھی میوٹ ہے ان کا. ہاں انور اقبال صاحب، آپ کا مائک کوئی پتہ نہیں کوئی شدید طریقے سے میوٹ ہوا ہے. ہاں ہو گیا جی، انمیوٹ ہو گیا. مبارک ہو انور اقبال صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہو گیا. اور بس کل دیکھیں ہم نے آپ کو بڑا مس کیا. کل ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ نئے امریکی صدر سے جو توقعات تھیں اس کے حوالے سے بات کی، اور فوزیہ شاہ صاحبہ نے اور سیاہ شمسی صاحب نے اس حوالے سے کافی تفصیلی روشنی ڈالی. آج ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ظاہر ہے کہ جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ کیا ہے، اور سابق صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس تقریب کے اندر شریک نہیں ہوئے. تو اوور آل ایک تو آنکھوں دیکھا حال، دوسرا نئے امریکی صدر سے کیا توقعات رکھنی چاہیے. انور اقبال صاحب. مہربانی منیر صاحب. بات یہ ہے کہ اس سارے اب آنکھوں دیکھا حال تو پرانا ہو گیا، سب لوگوں نے پورے 24 گھنٹے ہو گئے. لیکن اس کو ایک اینگل سے میں دیکھنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں صدر ٹرمپ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ڈیموکریسی کو ڈیریل کر کے اور وہ پریویل کر جائیں، 4 سال اور اپنے پاس رکھیں اقتدار. اچھا، اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ بڑے برسوں سے پلاننگ کی ہوئی تھی. یعنی اپنے عموماً جب آخری چند مہینے رہ جائیں تو صدر جو ہے سپریم کورٹ وغیرہ کی اس طرح کی اپوائنٹمنٹ نہیں کرتا. لیکن انہوں نے جو ایک عہدہ خالی ہوا، ڈیتھ ہو گئی ایک جج کی، تو فوراً اپنی ایک جج لا کے لگائی. اور انہوں نے ان 4 سالوں میں ایک بات کو انشور کر دیا کہ سپریم کورٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت ہو. اس کے بعد یہاں ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ سے پہلے فیڈرل کورٹ میں جانا ہوتا ہے، اور فیڈرل کورٹ تقریباً ہر دارالحکومت میں ہوتی ہیں پورے 50 اسٹیٹ میں، اور اس میں بہت سارے ججز ہوتے ہیں. وہاں بھی وہ ساری اسٹیٹس، آپ غور کریں کہ وہ ساری اسٹیٹس جہاں ریپبلکن اور وہ یعنی جن کو سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جیت سکتا ہے، وہاں دیکھیں وہ جتنے بھی فیڈرل ججز لگائے انہوں نے وہ سارے کے سارے ریپبلکن سے، وسکونسن میں بھی، جارجیا میں بھی، اور مختلف جگہوں پہ، مشیگن تک میں. اچھا، پھر گورنر جو تھے ان سارے اسٹیٹس میں وہ تھے، اسٹیٹ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے جو کہ الیکشن ریزلٹ بھیجتا ہے، وہ بھی سارے ریپبلکنس تھے. یعنی انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی. لیکن یہاں ایک چیز ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگوں کو اٹیچمنٹ ہے اسلام سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت گئی گزری حالت میں بھی انسان مذہب کو وہاں پاس کرتا ہے، اور بہت سارے کام اس لیے کرنے سے اجتناب کرتا ہے کہ اسلام کے خلاف ہے. تو امریکہ میں بھی اسی طرح کی اٹیچمنٹ ہے ڈیموکریسی سے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ امریکی غلط کام نہیں کرتے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی ڈیموکریسی پرفیکٹ ہے، لیکن اسی طرح کا ایک لگاؤ ہے. تو وہ جو لگاؤ ہے اس کی ایک مثال 2 طریقے سے سامنے آئی. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے جو کہ ریپبلکن تھے، نون ریپبلکن تھے، اس لیے لگائے گئے تھے اور ٹرمپ کے لگائے ہوئے تھے.
उनमें से एक ने भी फैसला ट्रंप की हिमायत में नहीं किया। सब दरख्वास्त नहीं की, सब जजेस ने इनके खिलाफ फैसला किया। सब गवर्नर्स ने जो कि रिपब्लिकन्स थे, इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जॉर्जिया पे तो वो आखिर तक लगे रहे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता जो दस्तूर के खिलाफ है। ठीक है, तो दस्तूर, अच्छा, उससे मुझे एक दफा जब मैं काम करता था यहाँ अमेरिकन मीडिया में, तो में से एक मेरा कुलीग था, उसने कहा यार एक चीज मैंने देखी है कि तुम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हो तो छोटा सी रखते हो, हम तो कैप रखते हैं। मैंने क्या मतलब? भाई कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैप करते हैं, हमारे रिवाज है, हमारे यहाँ भी रिवाज है ये पुराना, तो तुम लोग, मैंने कहा अच्छा, तो वो इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम क्या चीज है, सबसे सुप्रीम चीज होगा। अच्छा, तो वो जो है, एक तो ये रहा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत से लगाव का वो किया। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केस रिजेक्ट कर दिया तो ट्रंप ने ये कहा कि क्यों रिजेक्ट किया, सिर्फ उसूल इसकी बुनियाद पे कि ये हमारे उससे बाहर है, दायरे इख्तियार से बाहर है। दायरे इख्तियार क्या होता है, आप फैसला करें, लेकिन नहीं मानी। दूसरी बात ये देखें कि जो दस्तूर में डेट्स दी हुई हैं, जो तरीक़ाकार दिया हुआ है, हंगामों के बावजूद, हमले के बावजूद, उनके जो आपने तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके जो हामी थे वो सदर ट्रंप के लिए बाज़ाब्ता वो जो फांसी का वो जो होता है ना खब्बा, वो बना के साथ लेके गए कि उनको वहीं हैंग कर देंगे। उसके बावजूद आप ये देखें कि उन्होंने एक भी डेट मिस नहीं की, हर चीज़ वक़्त पे किया। यानी ये बात साबित की कि आप कुछ भी कर लें, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइन और कानून में जो चीज़ है, उसको हम पूरी करेंगे। ये बात थी। फिर सदर ट्रंप को देख लें कि जाते वक़्त उनको इतना बेबस कर दिया कि उनके फेयरवेल में उनके अपने लोग शरीक नहीं हुए, क्योंकि कह के शरीक नहीं हुए कि आप जो 6 जनवरी में किया, उसकी वजह से, और हमें पता है कि आपको सपोर्ट ना करने का हमें नुकसान होगा क्योंकि आपके पास वोट बहुत है। हो सकता है हम अगला इलेक्शन हार जाएँ। आपको मालूम है कि हर 2 साल बाद कांग्रेस का इलेक्शन होता है। तो हम 2 साल बाद हार जाएँ, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। तो एक तो ये, फिर ये हुआ कि माहौल ऐसा बन गया कि सदर ट्रंप ने जाते-जाते एक लेटर लिखा और बकौल बाइडेन के उन्होंने तफसील नहीं बताई कि उन्होंने बड़ा जेनरस लेटर है, और मैं बाद में उसके कंटेंट बताऊंगा, क्योंकि उनको भी ये यानी सारे सिस्टम ने मिलके उनको ये एहसास दिलाया कि भाई रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, आइन और के खिलाफ और जमहूरियत के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, मुझे उसका पाबंद रहना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सबक ये है। रही बात पाकिस्तान की, तो वो तो मैंने उस पर तफसीली स्टोरी की थी। आपने देखा होगा कि इनकी जो वज़ीर दफ़ा हैं, अभी तो एक्टिंग है, कल उनको एक्टिंग बना दिया। उससे पहले तो सिर्फ नामज़द थे, अब एक्टिंग हो गए। और जब सेनेट उनको पास करेगा, और अमूमन जो वज़ीर दफ़ा होता है उसको सेनेट नहीं रोकता, क्योंकि वज़ीर दफ़ा हमेशा टेक्निकल आदमी होता है, रिटायर्ड जनरल होता है, फौज का या सर्विंग जनरल होता है, रिटायरमेंट पे लगाते हैं, और उससे तवक्कुल की जाती है कि वो गैर सियासी पोस्ट है, तो उस पर कोई मुज़ाहमत नहीं होती, वो लग भी जाएंगे। तो उनका बयान देख लें कि उन्होंने साफ-साफ कहा कि पाकिस्तान से हम ताल्लुकात बनाएँगे, पाकिस्तानी फ़ौज से हम ताल्लुकात बेहतर बनाएँगे, क्योंकि अगर ताल्लुकात बेहतर हुए फ़ौज से, तो हमें दूसरे की इश्यूज़ में भी पाकिस्तान से मदद मिल सकती है। ये बात आप ज़हन में रखें कि अमेरिका हो या चीन हो, चीन भी बार-बार फ़ौज की बात करता है। तो जो बाहर दुनिया में कांसेप्ट ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई काम करवाना है तो फ़ौज से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं होता। तो जब तक ये कांसेप्ट क्लियर नहीं होता, जब वाज़ह नहीं होती कि नहीं, फ़ौज नहीं, अब काम सिर्फ़ इलेक्टेड हुकूमत ही करेगी, उस वक़्त तक दुनिया भी फ़ौज को अहमियत देती रहेगी और मुल्क के अंदर भी फ़ौज की एक वो साख बनी रहेगी। बाकी वो बात कि बड़ी पैमाने पे इमदाद में बहाली, और वो उस गेम से अब सारी दुनिया निकल गई है, क्योंकि कोविड-19 के बाद ख़ास तौर पे किसी के पास इतना पैसा ही नहीं रहा। अब तो वो बिल्कुल एक नई गेम है, और उसमें आपको अपने पैरों पे खुद खड़े होने की कोशिश करनी पड़ेगी। तीसरी बात ये कि उसमें उन्होंने साफ वाज़ा कर दिया कि भारत से जो उनके ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं, उन ताल्लुकात में वो इज़ाफ़ा करेंगे। चीन उनका नंबर 1 दुश्मन है, उसके बाद रूस है, उसके बाद ईरान है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया है। तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको भी कायम रखेंगे। जो इसराइल के हवाले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो इक़दामात थे, उसकी तारीफ़ भी की। जो उनके नए नामज़द किया, वो भी एक्टिंग वज़ीर ख़ारजा हैं ब्लिंकन, तो टोनी ब्लिंकन, उन्होंने उसकी तारीफ़ की कि हाँ, सदर ट्रंप ने अच्छा किया। तो मैं ये बात आपको वाज़ेह होगी कि वो मसाइल जिनका बराह रास्त पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। जी, बहुत शुक्रिया।
آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ. تو وہ آپ کی گفتگو سے اور کل بھی جو ہم نے گفتگو کی تھی اس سے دو ہی باتیں سامنے آئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں ہر حال میں جمہوریت جیت گئی. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اور صدر ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کیا, عدالتوں کو اپروچ کیا, جو ججز لگائے تھے اپنے ان کو اپروچ کیا, جو گورنر لگائے تھے ان کو اپروچ کیا, لیکن کسی نے بھی صدر ٹرمپ کی جو غیر آئینی بات تھی وہ نہیں مانی. اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے, اگر ہم صرف اس انسیڈنٹ کو نکال دیں جو حملہ ہوا اور جو بھی کیپٹول ہل میں جو واقعہ ہوا, اگر ہم اس کو نکال دیں گے کہ ہم اس کو جذباتی یا اشتعال انگیزی کی وجہ قرار دے کر جو بھی ہے, تو اوور آل تو امریکہ میں صورتحال ایک بہت بڑا سبق جو ہے یا ایک بہت بڑا لیسن لرنڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو جمہوریت نواز ہیں, جمہوریت پسند ہیں اور جمہوریت کو اپنے ملکوں میں. تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں, آپ عدالت سے ہوں, آپ ان کے لگائے ہوئے گورنر ہوں یا آپ اس طرح دیکھیں کہ صدر ٹرمپ نے یہ کیا کہ جو ریگولر وزیر دفاع تھے ان کو ہٹا کے ایک کو لایا کہ وہ باہر سے تھے, وہ میری حمایت کریں گے. پھر جب ان کے ساتھ ہوا وہ بھی حمایت نہیں کریں گے, ان کو بھی ہٹا کے ایک ایکٹنگ کو لے آئے کہ انہوں نے بھی حمایت نہیں کی. اور سارے جنرلز نے خط لکھا. تو یہ ایک بڑی بہت تفصیل کے ساتھ جو آپ نے فرمایا, اور وہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم کہیں پہ بڑھوں, ہمیں اپنی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کرنی چاہیے. اب ہم چلتے ہیں, کووڈ کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان میں کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ساری صورتحال. لیکن جو NCOC کے حوالے سے ہے وہ ہدایت نامے تو جاری کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس طرح کی ایمرجنسی اور اس طرح کی افراتفری کہہ لیں وہ نظر نہیں آ رہی. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. پہلے فوزی شاہد صاحب, ہمیں سیاہ شمسی صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. انور اقبال صاحب, سیاہ شمسی صاحب بھی آ گئے ہیں. سیاہ شمسی صاحب آپ سے بات کر لیں. ان کا تو مائک ہی بند ہے ابھی تک. ہاں, ان کا مائک ابھی بند ہے. آپ چلیں جب تک وہ اپنا مائک آن کرتے ہیں. فوزی شاہد صاحب, فوزی شاہد صاحب یہ کیا صورتحال ہے؟ اب تو ہمیں گلی محلوں کے اندر اپنے ارد گرد نیبرہڈ میں کووڈ کے کیسز جو ہیں, کووڈ-19 کے کیسز, اور وہ عجیب و غریب صورتحال سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن NCOC کو دیکھیں تو وہاں پر کوئی اس طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی, اس طرح کے اقدامات بھی نظر نہیں آ رہے ہمیں. تو مطلب یہ کیا تضاد ہے؟ کیا یہ صرف کچھ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں یا واقعی کوئی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے؟ دیکھیے منیر, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے فگرز آ رہے ہیں, جو روز ٹی وی پہ جو ایک بتایا جاتا ہے کہ مزید اتنے 1000 لوگ آگے, جو بھی تعداد کہی جاتی ہے, اگر آپ اس کے مقابلے میں حقیقت میں دیکھیں تو اس کو ملٹیپلائی جو ہے نا 10 سے کریں کم از کم. جو میری اطلاعات ہیں اور جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے جو ریکارڈ میں آ رہے ہیں, رجسٹر ہو رہے ہیں, اور جو نہیں رجسٹر ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے بھی ہمارے ابھی تک اس کو نہ تو اس کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے, چاہے حکومتی سطح پہ کہیں یا کسی بھی سطح پہ کہیں, کیونکہ آپ کروڑوں کی آبادی میں ایک چند ہزار کے ٹیسٹ کرنے کے بعد, اور وہ بھی ٹیسٹ وہ کرواتا ہے کہ جس نے کوئی ٹریول کرنا ہے یا کوئی اس کے گھر میں کوئی ایسا کووڈ پازیٹیو آ گیا تو وہ ٹیسٹ کراتا ہے. اول تو ٹیسٹ ہمارے نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, رینڈم ٹیسٹ نہیں ہے. آپ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کیور ہونے کے بعد کہ وہ اس کو بھی کووڈ تھا اور اسی طرح کے سمٹمز تھے. اب اس وجہ سے لوگوں میں بھی سنجیدگی نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی اس قسم کا پیشنٹ بھی ہے, آپ اس کو یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی کوئی ایسا, اس کو بھی غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں. میں کیونکہ خود بہت سے جانتی ہوں ایسے پیشنٹس کو کہ ان کے پازیٹیو آئے, ٹیسٹ کروائے, پازیٹیو آئے, لیکن وہ باہر بھی جاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات تھی, ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں خواتین بیٹھی ہوئی تھی, تو ایک خاتون بتا رہی تھی, بہت فخر سے بتا رہی تھی, جو میرے لیے بڑی شاکنگ چیز تھی, کہ ان کا پازیٹیو ٹیسٹ آ گیا تو اسی دن وہ مال گئی اور انہوں نے جو بھی ضروری شاپنگ ہے وہ کی.
اب یہ آپ بیہیویئر دیکھیں، یہ خود فخر سے وہ بتا رہی ہیں شادی پہ، تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، کہتے میں نے کہا کہ جی وہ پھر پتہ نہیں آگے کتنے دن رہے وہ، تو میں اسی وقت فوری طور پہ مال گئی اور میں نے اپنی جو بھی ہے کچھ سمجھ لیں گے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ جو بھی ہے شاپنگ کی. اب یہ جب بیہیویئر ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی سطح پہ بھی، چاہے عوامی سطح پہ یا اگر اس کے حوالے سے صرف میڈیا پہ ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اس پہ بات کی جاتی ہے، لیکن کسی بازار میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہاں جو مال ہیں ان کے باہر بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ ماسک اور سینیٹائزر کے بغیر اندر نہیں جا سکتے. اندر وہ قدم رکھتے ہیں، قدم اندر رکھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ماسک اتار کے جیب میں رکھتے ہیں. یہ آپ تقریباً تمام جو مال ہیں ان میں جا کے دیکھ لیں، کیونکہ اندر انہیں نہیں جانے دیا جاتا، گیٹ پہ وہ لیتے ہیں اور اندر جا کے فوراً اس کو اتار دیتے ہیں. میں کہنے سے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کا نہیں کہہ سکتے، لیکن سنجیدگی ہمارے اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سٹیج سے گزر گئے اور وہ اب ایک مطمئن ہے، اور وہ ان کے گھر والے بھی مطمئن ہیں کہ بس یہ اگر ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے ایک ملنے والے ان کو پازیٹیو آیا، تو اس نے کہا کہ اچھا یہ کووڈ ہے، یہ تو مجھے ہر سال ہوتا ہے. تو یہ جو پرابلمز آ رہے ہیں، اور یہ ایک مثال نہیں ہے، ہمارے وہ جتنے گھر پہ آتے ہیں، کچھ بھی آئے، کوئی ڈاکیا آ گیا، آپ کو انٹرپٹ تو کر رہا سب ہوں. یہی کہتے ہیں. ہمارے یہاں امریکہ میں ایک ہمارے دوست ہیں، ان کو ہو گیا تو کل تصویر لگی ہوئی تھی فیس بک پہ، ہمارے 5-6 دوست کے زیادہ بلکہ 8-10 ان کی بیمار کرسی کے لیے، اور کسی نے ماسک نہیں پہنا، وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے ان میں سے ایک کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی جی بات یہ ہے کہ اب ہم کووڈ-19 کے لیے اپنے دوست کو تو نہیں چھوڑ سکتے. اور میں نے کہا آپ سوشل ڈسٹینسنگ تو رکھ سکتے ہیں، آپ ماسک تو پہن سکتے. کہتے لو جی بیمار کرسی ماسک پہن کے کیسے ہوگی؟ کیا کہیں امریکہ میں بیٹھ کیسے کر رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیے نا، یہ عام رویے ہیں بالکل. انور اقبال صاحب، یہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ رویے ہیں اور عام رویہ ہے، یہی رویہ ہے. پھر اس میں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک اس کو اس سنجیدگی سے، اور ابھی چند دن کل غالباً یا پرسوں کی بات ہے کہ ایک سرکاری سطح پہ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ جو ہم خدشہ سمجھ رہے تھے کہ دوسری لہر سے، وہ نہیں ہے، اور آنے والا تھوڑا سا وقت یوں ہی موسم کھل جائے گا تو وہ مزید کنٹرول ہو جائے گا. اب جب آپ خود اس لیول پہ سرکاری سطح پہ یہ میسج دے رہے ہیں، جی میں ٹی وی پہ ٹکر دیکھ رہی تھی، مجھے بھول گیا کہ کس کے حوالے سے تھا، لیکن وہ اس پہ چل رہا تھا کہ جو ہمیں خدشہ تھا کہ بہت بڑی تعداد میں ہوگا اور جو ہم بات کر رہے تھے وہ نہیں ہوا. تو پھر لوگوں میں آپ کس طرح کی توقع کرتے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا؟ اب اگلا جو سٹیپ ہونا ہے، جو میں دیکھ رہی ہوں، وہ سب سے بڑا مذاق ہمارے یہاں ویکسین کا بننا ہے. اور پہلے ہی آپ کو فوزی شاہ صاحب ویکسین پہ آتے ہیں، پہلے ذرا شریک گفتگو کر لیں سیاہ شمسی صاحب کو. وہ اتنی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، تو کیا پتا لیکن وہ مائک بند کر کے ہیں. لیکن مائک بند کر کے ہیں. اچھا ہے، وہ بعض اوقات یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہ مائک بند کر کے رہے ہمارے ساتھ. سیاہ شمسی صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ اچھا یہ صورتحال، جی بڑی مہربانی. اچھا فوزی شاہ صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ جو عوامی رویہ ہے اور حکومتی بیانات اس کے حوالے سے بات کی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ایک اب میں پچھلے کوئی 2-3 دن سے میں نے ایسے ہی اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھا، تو کم از کم میں نے کوئی 30-35 مختلف خاندانوں میں فون کیے، تو ان میں سے کوئی 12-13 کے قریب کیسز جو ہیں انہوں نے بتایا کہ فلاں کو زیادہ ہوا ہے، اس کا بالکل گلا بند ہوا ہے، اس کی یہ صورتحال ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، فلاں کو بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں اور اس کی یہ صورتحال ہے. تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ کم از کم ان 34-35 فونوں میں سے کم از کم کوئی 12-14 کے قریب کیسز سیریس ہیں، اور باقی کوئی 15-20 کے قریب ایسے وہاں پہ افراد ہیں ان خاندانوں میں کہ جن کو کوئی مائلڈ سے ایسے کوئی اثرات ہیں، اور باقیوں کو بالکل ہلکی طرح کے. تو ایک اس طرح کی شکایات تو موجود ہیں، اور ویسے بھی جب ہم اپنے نیبرہڈ میں آگے پیچھے دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کا بیان دیکھیں، جو آج انہوں نے کل بیان فرمایا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی صورتحال ہم جیسی توقع کر رہے تھے، جیسے فوزی شاہ صاحبہ کہہ رہی تھی. تو یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ پس منظر بیان کرتے ہوئے، کہ این سی او سی
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے وہ کیا بہت زیادہ ان ایفیشینٹ یا ان افیکٹو نظر نہیں آ رہا اس طرح کی صورتحال میں، جبکہ ہم اپنے ارد گرد بہت زیادہ اس طرح کے کیسز دیکھ رہے ہیں؟ سیار شمسی صاحب. سیار شمسی صاحب. جی آواز آ رہی تھی؟ جی آ رہی. جی السلام علیکم منیر صاحب اور انور اقبال صاحب کو. وعلیکم السلام. کیا پہلے تو انور اقبال صاحب کو جمہوریت کی کامیابی پر میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. بڑی مہربانی جناب، اللہ آپ کو بھی جمہوری، اگر جمہوری کے بچہ جمہوریت تو ضرور دے. ہاں یار رویہ ہی دے دیں. جی بالکل صحیح. چلیں جی آپ کی وساطت. جی دیکھیے ابھی میں میری بدقسمتی کہ میں انور اقبال صاحب کی ساری گفتگو نہیں سن سکا، لیکن جو ابھی آپ نے کووڈ-19 کے حوالے سے بات کی ہے، یہ جو انور اقبال صاحب نے ایک بات کی ہے بڑی اہم کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہمارے جو رویے ہیں وہ اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ ہم ماسک پہن کر ملاقات کر کے نہیں گئے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا کریں. یہی رویہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو بالکل اس سے کہیں گنا زیادہ ہمیں لگتا ہے. اور آپ بازاروں میں جائیں، کھچا کھچ بازار بھرے ہوئے ہیں، کوئی یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ آپس میں دوری رکھے یا بالکل ہجوم ہے پورا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی سنجیدگی ہمیں نظر آتی ہے. دوسری طرف سے جو اس کی کمپین تھی جو وہ بھی ایک روٹین کی بات بن کے رہ گئی ہے، اس پر کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا. اور پھر جب ہم اپنے آس پاس دوستوں سے آپ سے ملتے ہیں تو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص بھی کرونا سے فوت ہو گیا، فلاں بھی فلاں آج فلاں محلے میں، تو پھر ایک سنگین صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس کو تو میں مجموعی طور پر غیر سنجیدگی میں سمجھتا ہوں کہ بدرجہ اوسط موجود ہے، اور جس کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور جس پہ کچھ توجہ بھی نہیں. جی میرا جو سوال تھا انور اقبال صاحب، ایک منٹ میں ذرا کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں جی سے. ہمارے آپ کے دو بڑے پرانے دوست ہیں، اسٹیو مینول، آپ جانتے ہوں گے اسٹیفن مینول، جو تھے بہت اخباروں میں رہے، پاکستانی ہیں اور مسلم میں بھی تھے ہمارے ساتھ اور بہت اخباروں میں. جی یہاں بہت شدید بیمار ہیں. اور غضنفر ہاشمی کو ہو گیا، وہ بھی بہت شدید بیمار ہے. غضنفر ہاشمی بہت شدید بیمار ہے. اللہ رحم کرے. اچھا یہ تو صورتحال. سیار شمسی صاحب، میں نے جو اسپیسیفک آپ سے جاننے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو ایک صورتحال موجود ہے، جیسے کہ انور اقبال صاحب نے کہا کہ پاکستانی تو وہاں پر بھی ایسا نہیں کر رہے، تو پاکستانی پاکستان میں کیسا کریں گے، وہ تو سب کو معلوم ہے. میں یہ آپ سے تھا کہ این سی او سی ایک پورا نیشنل کیا ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو پورا بنایا ہوا ہے کووڈ کے حوالے سے، اور اس کی تقریباً ہر تھوڑے دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد اس کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں. تو اس کی ایفیشنسی اور اس کی افادیت جو ہے وہ کہاں ہے جب ایسی صورتحال پورے ملک میں موجود ہے؟ جی منیر صاحب، آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں ہم سب سے زیادہ. این او سی، یہ جو کیا نام ہے اس کا، NCOC، یہ اس کا ذکر وہ کوئی میٹنگز میں تو ہوتا ہوگا اور کبھی کبھی ان کا بیان بھی آ جاتا ہے، لیکن عملاً ان کا شہروں میں، آبادیوں میں، محلوں میں، شہروں میں ان کا ہمیں کوئی وجود نظر نہیں آتا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب پچھلے سال یہ شروع ہوا تھا کورونا کی وبا، تو یہ سپریم کورٹ میں طلب ہوئے تھے اس کے چیئرمین، اور وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک مریض پر پتہ نہیں کتنے 25 لاکھ روپے خرچ آتے ہیں، اور پھر بڑی اس سے امداد بھی آئی، اور پھر ایک بالکل پتہ چلا کہ یہ غیر سنجیدہ صورتحال ہے اس حوالے سے، اور بے پناہ فنڈنگ بھی ہے، سب کچھ ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہاں اس کے چیئرمین کی تبدیلی کی بھی ایک وجہ یہی مجھے نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے ادارے بنائے جاتے ہیں، ان کا کوئی مجھے آج تک مقصد سمجھ نہیں آیا.
یہ جو موجود ادارے ہیں جو ایک پراپر جن کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے ہمارے پورے ملک میں، ایک اسپتال چلے زیادہ نہیں تو لیکن جو ایک ڈھانچہ موجود ہے، یہ ان کے ذریعے معاملات ہونے چاہیے پراپر طریقے سے، جو لوگوں کو جانتے ہیں، محلوں کو جانتے ہیں، طریقہ کار جانتے ہیں۔ یہ جب ادارے اس طرح کے بنا دیے جاتے ہیں، یہ اوپر تو ان کا بڑا محفلوں میٹنگز میں بڑا ان کا چھمچھما ہوتا ہے اور بڑی گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، میں نے وہ خود سارا سامنا بھی کیا، رپورٹ بھی کیا، باقی دوستوں نے بھی کیا یقیناً۔ اس وقت بے پناہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر سے امداد آئی تھی، انفراسٹرکچر بھی آیا تھا، دوائیاں بھی آئی تھی، پھر پتہ چلا کہ وہ سب کچھ غائب ہو گیا، اور یہ ادارے کی جو افادیت تھی اس وقت بھی زیرو نظر آئی تھی، اور آج کے حالات میں بھی اس کی کوئی افادیت مجھے کم از کم شہروں میں یا آس پاس مجھے ان کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جی شکریہ سیاہ شمسی صاحب۔ اس فوزیہ میں شاہ مجھے صاحب آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ جی نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ آپ کے تو بالکل گھر کے سامنے مسجد ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم مساجد کو انوالو کریں گے اور وہ یہ پیغام جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کووڈ-19 کی SOPs ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانے میں بڑی مدد کریں گی، اور اناؤنسمنٹس ہوں گی، چیزیں ہوں گی، جمعے کے خطبات میں ان کا ذکر کیا جائے گا اور عوام کو اس کی سنجیدگی کا احساس دلایا جائے گا۔ کوئی ایسی کوئی صورتحال آپ کے ہاں آپ نظر سے گزری یا کبھی دیکھیے آپ نے سنا ہے پہلے ایسی تو کوئی کیمپین؟ مجھے پہلے میں آپ کو یہ تو کمپین خیر بالکل بھی نہیں ہوئی، کسی سطح پہ بھی نہیں ہوئی، اس کو تو آپ میں بعد میں اس پہ بات کرتی ہوں۔ لیکن دیکھیں NCOC جو ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ بنیادی طور پہ تو انہوں نے بنایا کہ تمام صوبوں کے درمیان جو ہے اس میں ایک کوارڈینیشن۔ رابطہ ہو سکے اور اس میں تھوڑی سی اویئرنیس کر سکیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے تحت جتنے بھی منصوبے بنائے گئے اس میں ایک بدترین کرپشن کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ مثلا لاہور میں ایک جو ایگزیبیشن گراؤنڈ تھا، وہاں ایک بہت بڑا تماشا انہوں نے کیا اور وہ 1 بلین روپی جو ہے اس پہ لگا دیا، 99 کروڑ روپیہ اس پہ لگایا گیا، اور اس میں یہ کیا گیا کہ غالباً راتوں رات 200 بیڈ یا اتنے وہ بنا دیے ہیں۔ جب وہ وہاں جا کے جائزہ لیا گیا اور ابھی اس کو ختم کرتے ہوئے وہاں کا کوئی، ظاہر ہے کہ جب آپ چیز ختم کر رہے ہیں تو اس کی بھی کئی آپشن ہوتی ہے کچھ چیزوں کے ختم ہونے کے، وہ بھی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہوئی۔ وہاں انہوں نے ایک ایک بیڈ جو ہے کئی لاکھ کا لکھا تھا، جبکہ وہ جو عام منجیاں ہوتی ہیں وہ وہاں ڈالی گئی تھی۔ اس کے بعد وہاں یہ رپورٹنگ ہو چکی ہوئی ہے، یہ کوئی میں خود تو ظاہرہ نہیں گئی یہ بالکل لیکن یہ صحیح ہے، موجود بالکل فوزیہ شاہ صاحب آپ کو میں صرف آپ کی گفتگو میں 2 لفظ ایڈ کرنے کے لیے، یہ لاہور میں ایکسپو سینٹر ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں جوہر ٹاؤن ایکسپو میں۔ سینٹر کی جی جی یہ جو 1 بلین جو لگا تھا اور جس پہ چارپائیاں ڈالی گئی تھی، یہ آپ اس کی بات کر رہی ہیں، اور یہ جی بہت اٹس ویل نہیں، اور رپورٹڈ، اور اس میں جو اسکیم بہت اہم بڑا بات اسکیم۔ تھی، اس میں اہم بات یہ ہے، بہت بڑا اسکیم ہے، اس میں اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے پرائیویٹ سینٹر سے کوئی وینٹیلیٹرز وغیرہ اٹھا لیے تھے، آکسیجن کے وہ اٹھا لیے تھے، جبکہ شو یہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے خرید کیے ہیں اور اس قسم کی۔ بہرحال اسی طرح دیگر سینٹرز بھی جو بنائے گئے ان کے بارے میں بھی یہی کرپشن آئی، جو ابھی شمسی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ عدالت نے جب وہ پوچھا کہ ایک شخص پہ 25 لاکھ کا خرچہ کہا گیا، تو عدالت نے یہ بتایا، پوچھا کہ اگر اس کا علاج نہیں ہے، اگر کوئی اس کی دوائی نہیں ہے، تو اتنا بڑا خرچہ کس طرح ایک پیشنٹ پہ آ رہا ہے، جو وہ جواب نہیں دے سکے۔ تو کہنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ تو ادارے بنتے ہی مجھے لگتا ہے، چاہے وہ NDMA بنا تھا، NDMA کے حوالے سے بھی سب کو پتا ہے، اس کے بعد پھر PDMA وہ بھی سارے بنے، یا اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ بنتے ہی اسی لیے ہیں۔ دوسری آپ نے بہت اہم بات کی، یہ تمام اداروں کو اس میں آن بورڈ لینے کی بات کہی گئی تھی، اور مساجد میں خاص طور پہ یہ کہا گیا تھا، کیونکہ مساجد کا آپ کو پتا ہے کہ شروع میں مساجد کے نماز کے لیے کوئی تھوڑی سی عرصے کے لیے بند بھی کیا تھا، لیکن جب یہ کھولا گیا تو بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ اس کا SOP کا اختیار کرنے کی بات کی گئی۔ کسی مسجد میں آج تک کوئی ہم نے نہیں سنا کہ SOP کیا گیا ہو۔ جو میرے گھر کے قریب مسجد ہے، وہاں پہلے 50 اسٹوڈنٹ بچے ہوتے تھے، اب وہ کم از کم 200 وہاں بچے ہیں، ایک ہی جگہ وہاں رہتے ہیں، ایک وہیں ان کا جو بھی ہے سسٹم بنا ہوا ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج تک میں نے نہ تو جمعہ کا خطبہ کبھی سنا کہ وہ کوئی پینڈیمک کے حوالے سے یا یہ کووڈ کے حوالے سے میں نے نہیں کبھی سنا، کیونکہ تمام ساری آواز آتی ہے اور 3-4 مساجد ہے یہاں، کبھی کسی کو نہیں سنا۔ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ دن کرتے ہیں، مثلا ہم اپنے پریس کلب کی بات کر لیں، پریس کلب میں جب یہ تھوڑا سا ایکٹیویٹیز ڈیولپ ہوئیں تو پریس کلب میں یہ کیا گیا کہ اگر کوئی ماسک پہن کے نہیں آیا تو گیٹ پہ اس کو ماسک دیا گیا کہ پہن کے آئیں۔ یہ پریکٹس میرا خیال ہے 1 ماہ 1.5 ماہ تو رہی، اس کے بعد ختم کر دی گئی۔ اب کہیں کوئی ماسک کا تعلق نہیں رہا کہیں، تو یہ چیزیں ہم ایک ہنگامی طور پہ میرے خیال میں ہم ایڈہاکزم کے قائل ہیں، ایڈہاک فیصلے کرتے ہیں، ایڈہاک چیزیں کرتے ہیں، ایک جب ہو گیا بس ایک دفعہ ہم نے کر لیا، اس کے بعد بھول گئے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی یہ کہا کہ آپ مال میں جاتے ہیں، باہر آپ کے لیے پابندی ہے کہ آپ ماسک کے بغیر نہیں جا سکتے، اندر پہلا ہی قدم رکھنے کے بعد آپ ماسک اتار دیتے ہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، رویے بھی کہہ لیجئے، کہیں کوئی غیر سنجیدہ اس کا رویہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ ہماری عادت بن چکی ہے، اور قانون کو توڑنا تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ جی میں بھی کبھی کبھی کرتی ہوں، گاڑی تیز چلا کے، گاڑی اشارہ توڑ کے، مجھے بھی مزہ آتا ہے کبھی کبھی۔ صحیح صحیح صحیح۔ انور اقبال صاحب، اس سے پہلے کہ ہیلو انور اقبال صاحب، جی جی جناب جناب۔ اچھا میں سمجھ شاید آپ کہیں سو تو نہیں گئے کیونکہ صبح نہیں میں اٹھ اس میں میں کیا کہوں گا منیر صاحب، نہیں آپ کو اس میں آپ یہ سوال آپ سے نہیں ہے، آپ سے امریکہ میں صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں ہاں ان کا خود رویہ اتنا غیر سنجیدہ تھا تو انہیں پورے ملک میں اتنا بڑا کرائسس پیدا کر دیا کہ جاتے بھی نہ انہوں نے ماسک پہنا، نہ ان کے کسی حامی نے ماسک پہنا، اور جو مجمع آیا ہوا تھا انہوں نے بھی اکثر نہیں پہنا۔ وہ کہتے تھے کہ بیماری نہیں ہے، حالانکہ ان کو خود بیماری ہوئی تھی۔ لیکن اب جو نئی انتظامیہ آئی ان کا جو رویہ ہے وہ بہت، آپ نے دیکھا اگر 2 لاکھ پرچم لگائے ان لوگوں کی یاد میں جو کووڈ-19 میں مارے گئے، اور اس کے بعد ہر کسی نے ماسک پہنا ہوا تھا، ہر کسی نے سوشل ڈسٹینسنگ بڑی سختی سے کی۔ تو لیٹس سی اگر اس کا فائدہ ہوا امریکہ میں، ہو سکتا ہے پھر دنیا بھی اس کی کاپی کرے، ورنہ امریکہ نے تو بہت غلط مثال پیش کی دنیا کے سامنے کووڈ-19 کے حوالے سے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا انور اقبال صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ ماشاء اللہ اتنے سینئر ہیں اور ساری صورتحال، جیسے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی فورن فنڈنگ آتی ہے، فورن ایڈ آتی ہے، ناٹ فنڈنگ، فورن ایڈ آتی ہے کسی بھی ایمرجنسی کے اندر، وہ خود برد ہو جاتی ہے، چاہے وہ ان اداروں کے اوپر فوجی بیٹھے ہوں یا غیر فوجی بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو یہ جیسے پچھلی دفعہ کی بھی بات بہت کی 2005 کے جلسے کی زلزلے کی بات ہو، یا 2010-11 کے سیلاب کی بات ہو، یا اس کے بعد کے سیلاب اور ایمرجنسیز کی بات ہو، یا پھر اب کووڈ-19 میں۔ اب مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ جب کوئی ملک ہمیں فورن کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ہمیں ایڈ دیتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اس نے تو اللہ واسطے کا ہمیں دے دیا، ہم نے اس کو جو بھی اس کے ساتھ صورتحال کی وہ ہم نے کر دی، اور اس میں سے ہر بندہ اس ایمرجنسی میں بھی خدا کو بھول کے جو ہے وہ پیسہ بنانے کے چکر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایک ملک نے آپ کو ایڈ دے دی، اس نے کہا تھینک یو ویری مچ، یہ آپ نے ایڈ لے لی، یہ ہم نے آپ کو دے دی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بائے بائے، کوئی احتساب، کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی اس ملک کی طرف سے آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم نے آپ کو 5 بلین کے یا 7 بلین کے یا 10 بلین ڈالرز کے ہم نے آپ کو چیزیں دی تھیں، وہ کہاں گئیں، ذرا کچھ بتا تو دیں ہمیں۔ کوئی ایسا میکنزم ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ کرتے ہیں، مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کرپشن اتنا وائڈ اسپریڈ ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کا وہ بھی بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے یہاں ایک کانگریس میں ایک رپورٹ پیش ہوئی افغانستان کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار یہ جو آپ نے 4 قبروں کے اسکول بنائے ہیں، تو اس میں جو ہے $1 ملین پر اسکول کیسے خرچ ہوا؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ آپ کو بتا دیتا ہوں افغان گورنمنٹ کا رسپانس۔ تو رسپانس یہ تھا کہ جناب بات یہ کہ ہمارے یہاں تو ہے قبائلی سسٹم، تو ہمارے یہاں کام تو اسی وقت ہوگا جب سب قبائل جو ہیں ان کو وہاں خوش رکھا جائے گا۔ تو پہلے تو ہم نے دیا، جو اس قبیلے کو دیا جو بڑا قبیلہ ہے، اس کے بندے کو ٹھیکہ دیا، پھر اس نے دوسرے قبیلے کو دیا، دوسرے سے تیسرے قبیلے، کیونکہ سب کو خوش کرنا تھا۔ تو الٹیمیٹلی جو رقم ہے اس پہ وہ $1 لاکھ بھی نہیں خرچ ہوئی، لیکن باقی جو ہے
ہم نے قبیلوں میں بانٹ دیا اور یعنی قبائلی سرداروں میں بانٹ دیا. تو اسی طرح پاکستان کے بارے میں مجھے ایک امریکی ڈپلومیٹ بتانے لگا کہ ہم نے ایک NGO کو پیسے دیے, تو انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کہ خود اپنی بہن اور اپنے بھائی کو ملازم رکھ لیا اور اپنی تینوں کی تنخواہ ڈالروں میں مقرر کر لی. تو وہ جو تنخواہ جو وہی رکھ لی جو امریکہ میں ملتی ہے اس عہدے پہ, $5,000 تنخواہ نکال لیا. تو اینڈ آف دا ایئر جب ہم نے پورے اکاؤنٹنگ کی تو انہوں نے ساری سامنے رکھ دی کہ ہم نے بیماریاں نہیں کی, ہم نے تنخواہیں لی ہیں, کوٹھیاں لی ہیں, گاڑیاں لی, سب ضروری تھی. تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی وائڈ اسپریڈ کرپشن میں. کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ اکثر وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو پیسے دیتے ہی نہیں ہیں. کس حد تک مانیٹر کریں, کیونکہ مانیٹر کرنا بھی تو بہت مہنگا کام ہے نا, کہ اگر آڈیٹر کو بھیجیں گے تو وہ بھی پیسے مانگے گا, تو پھر آپ کو پیسے دینا ہی کم کر دیتے ہیں. اب انور اقبال صاحب, جیسے ابھی سیاہ شمسی صاحب نے ذکر کیا کہ NDMA کے چیئرمین حاضر سروس جنرل صاحب ہیں, کوئی للو تو للو بیوروکریٹ جس کو کہا جاتا ہے, یا کوئی سویلین اس کا چیئرمین نہیں ہے, لیکن انہوں نے جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو جیسے سیاہ شمسی صاحب نے کہا, اور یہ بھی اٹ از ویل رپورٹڈ ان میڈیا, انہوں نے کہا کہ 25 لاکھ 30 لاکھ کتنے ایک بندے کے اوپر خرچ آ رہا ہے, اور یہ ہے کہ اور ساری صورتحال پھر انہوں نے سارے ایسٹیمیٹس وغیرہ بتائے اتنے. تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سوال کیا تھا کہ جب ایسی صورتحال ہے تو یہ خرچہ آ کیسے رہا ہے اتنا زیادہ, تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. لیکن اس جواب نہ ہونے کے باوجود اس کا کوئی آگے ہمیں سر پیر نظر نہیں آتا کہ وہ اتنے پیسے, اتنی امداد جو ہے کووڈ-19 کی آئی تھی. اور ایک اور جو آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آئی تھی NDMA کے اوپر, کہ جتنی کووڈ-19 کی فورن ایڈ آئی ہے اور اس میں جو اکوپمنٹس اور ساری چیزیں پرچیز کی جا رہی ہیں, یہ PPRA کے رولز کے بغیر کیسے کی جا رہی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی. لیکن اس کے بعد بھی ہم ایک لمبی اور گہری خاموشی دیکھتے ہیں. انور اقبال صاحب, یور کمنٹ. حضرت آپ ہمارے ایک وفاقی وزیر پیٹرولیم ہوتے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں, ان کا نام تھا, بڑے مذہبی رہنما تھے, حاجی حنیف طیب. ہاں یاد ہوگا آپ لوگوں کو. بالکل بالکل, وہ ایک بہت بڑی جماعت کو ہیڈ کرتے ہیں. پنڈی میں کے قریبی ایک جگہ ہے دولتالہ. دولتالے میں پیٹرول کا ذخیرہ دریافت ہوا. اچھا, اس میں ابھی 1.5 سال کا کام باقی تھا, کیونکہ اس میں 2 چیزیں ابھی ڈٹرمن نہیں ہوتی, تو کہ کتنا ڈیپ ہے, اور دوسری یہ کہ کس کوالٹی کا ہے, کیونکہ بعض کوالٹی ایسی ہوتی ہے اس کو استعمال کا سبب میرا خیال ہے وہاں سے استعمال ہوا بھی نہیں, نکلا بھی نہیں. مگر انہوں نے, ان کی چھٹی ہو رہی تھی, ٹرانسفر کسی اور محکمے میں ہو رہا, تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے نکل جائے. تو ہم لوگوں کو لے گئے اور ہمارے سامنے جناب وہ پائپ کھولا گیا اور ایک فوارہ نکلا پیٹرول کا. بعد میں پتا یہ چلا کہ وہ ٹرک سے لا کے انہوں نے کنویں میں پیٹرول بھر دیا, کنواں بنایا, پکا کنواں بنایا, پکا کنواں بنا کے سب پختہ کر کے اس میں پیٹرول بھر دیا, اور پریشر سے کھولا, موٹر نیچے لگا کے ایک فوارہ نکلا, اس کو بند کر دیا, اور پھر جب وزیر صاحب چلے گئے تو دوبارہ ٹرکوں میں جا کے پیٹرول واپس کر دیا جہاں سے آیا تھا. تو اب آپ بتائیے کہ جب اس ملک کی طرح کام ہو سکتے ہیں, وہاں آپ کس حد تک کرپشن کو روک دیں گے؟ صحیح. اب چلیں, یہ تو ایک معاملات ہو گئے, مطلب اس کو کرپشن کو روکا نہیں جا سکتا, کوئی احتساب نہیں ہو سکتا, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اسکولوں سے آپ کو پڑھانا پڑے گا, رویے چینج کرنے پڑیں گے, بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یار یہ برا کام ہے. اچھا, یہ فوزی شاہ صاحب, آپ بھی اس کے اوپر بات کر سکتے, پھر آگے ویکسین والے مسئلے پہ بھی ہم نے جانا ہے, لیکن 2 جملوں میں کہ جب ایسی صورتحال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آبزرویشنز کے باوجود بھی آگے اگر خاموشی ہو. سیاہ شمسی صاحب, چلیں آپ پہلے بات کر لیں. جی میں تھوڑا سا صرف ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی انور اقبال صاحب نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کہ تیل نکلا نہیں اور تیل نکال بھی دیا. اس وقت یہی صورتحال ہے. کووڈ-19 کے حوالے سے دنیا بھر سے بے پناہ امداد بھی آئی ہے, اس پہ بجٹ بھی رکھا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک طرف تو پاکستان میں ہمیشہ سے احتساب کا ایک اتنا خوفناک شور ہے, صبح و شام ہم احتساب کا نام سنتے ہیں, اور اس احتساب کے کٹہرے میں صرف پالیٹیشین ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے پالیٹیشین فرشتے ہیں, صحیح کیس بھی ہوں گے, لیکن اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں ان میں سے کچھ نہیں نکلتا. تو یہ جو انسانوں کے ساتھ
صحت کے معاملے پہ، ہیلتھ کے مسئلے پہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے کسی بھی حکومت کی ہوتی ہے، اس پہ اگر اتنا بڑا ہم بالکل اس کو ایک چھوٹا سا ایزی سمجھ کے یا اس کو ایک تھوڑی سی حیرانگی کا اظہار کر کے آگے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا جو رویہ ہے غیر سنجیدہ مجموعی طور پر، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومتوں کے دور میں ہوا، چاہے 2005 سے لے کر اب تک جتنے بھی آفات آئیں، اس پہ جو امداد آئی، اس پہ جو کیش امداد بھی آئی، دوائیاں بھی آئی، انفراسٹرکچر بھی آیا، اور بہترین انفراسٹرکچر دنیا نے دیا، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی اس طرح امداد دینے کے لیے تیار نہیں، کہ جب ان کو کہانیاں پتہ چلتی ہیں کہ ان کی دی ہوئی امداد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنے کے بجائے وہ چند جیبوں میں چلی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک شہری کی حیثیت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جب ملک میں احتساب کا اتنا شور ہے، اتنا اس پہ زور دیا جا رہا ہے، تو احتساب کا ادارہ کیا یہاں بھی جھانکے گا کہ یہ اربوں ڈالر کی، اربوں کی جو امداد آئی وہ کہاں گئی اور وہ کیسے خرچ ہو رہی ہے، اور انسان مر رہے ہیں، بیماری گلی محلے تک پہنچ چکی ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے بڑی حکومت وقت، چاہے ماضی کی حکومتیں تھیں، چاہے موجودہ حکومت ہے، اور متعلقہ جو ادارہ ہے اس کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے، اور یہ جو 2 سال میں جتنا بھی اس معاملے پہ حوالے سے بدعنوانی ہوئی ہے، اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ بہرحال سیاہ شمسی صاحب، یہ تعین تو سب کو پتہ ہوتا ہے تعین کرنے کی، اور اس کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کو منیر صاحب، نہیں منیر صاحب، سوری، جی پلیز۔ آپ ماشاءاللہ ایک سینئر صحافی ہیں اور ایک بہت اہم پروگرام کو اس وقت ہوسٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہوتا ہے، یہ تو پھر ایسے ہو جاتا ہے، یہی ہمارا جو لینیٹ ویو ہے یا رویہ ہے، یہ اس سارے مجموعی رویے کو سپورٹ کرتا ہے کہ اچھا یہ تو دوائیاں ہو گئی، گپلا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے میں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں گے، میں شاید میں غلط سمجھاؤں، لیکن مجموعی ہمارا قوم جو ہے یہ رویہ ہو گیا کہ اچھا چلو جی یہ ہو گیا، آگے چلو۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اگر کرنا ہے آپ نے تو آج ہی اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، قدم اٹھانا ہوگا۔ بالکل صحیح سیاہ شمسی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعین کرنے کرانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، سب کو پتا ہوتا ہے، اور یہ تعین آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ان جن کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے ان کے کڑے احتساب کی، جیسا ابھی آپ نے فرمایا، میں آپ کے سٹانس کو ہی آگے سپورٹ کر رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں ویکسین کی طرف۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ چین نے 5 لاکھ افراد کے لیے ویکسین ان گڈ فیتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ ان کی ملاقات ہوئی تھی چین کے وزیر خارجہ سے، تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی، اور جو پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ وہ بھی انہوں نے اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ دوسری لہر سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ متاثر نہیں ہوا، اور جتنا ہمیں خدشہ تھا۔ بہرحال ہم اس پہ نہیں جاتے، اب ہم صرف ویکسین تک رہیں گے، اور یہ 5 لاکھ افراد کے لیے ویکسین جو ہے چین سے، یہ 31 جنوری تک آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر لگنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد وزیر خارجہ صاحب کہتے ہیں کہ 11 لاکھ افراد کے لیے ویکسین اور چاہیے، وہ یہ ایک صورتحال۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے یہ کہہ تو دیا ہے کہ 5 لاکھ، وہ تو ظاہر ہے کہ چین نے اگر وعدہ کر لیا ہے، اور وہ چین ایک ایسا دوست ہے، وہ جو وعدہ کر لیتا ہے وہ پھر پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال، پھر 11 لاکھ افراد کو اور چاہیے، تو 23-24 کروڑ میں سے سوال میرا یہ ہے کہ صرف یہ تقریباً 16 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جانی چاہیے، یا اور بھی لوگوں کو لگائی جانی چاہیے، یا صرف اتنے کرنے کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ فاضل شاہ صاحب، آپ نے خود ہی جو ہے ظاہر ہے آبادی کا بھی بتا دیا اور تعداد بھی بتا دی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج جو انہوں نے بات کی ہے، ان کو چائنا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد کچھ دیگر پہلوؤں پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ صرف انہوں نے آ کے یہ ایک غیر سنجیدہ سی بات کر دی ہے، جبکہ ہمارے ہیلتھ منسٹر اس سے کچھ زیادہ بات پہلے کر چکے ہوئے ہیں، جو ہیلتھ سے ڈیل کر رہے ہیں، مطلب ہیلتھ منسٹر تو نہیں ہے، مشیر ہیں، بہرحال وہ اس سے کچھ زیادہ کی بات کر چکے ہیں۔ اب ویکسین کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ
کہ پاکستان نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ویکسین لگانی نہیں ہے. دنیا والے جب پوری دنیا میں لگ جائے گی تو دنیا خود جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں فری ویکسین بھیج دے گی. باقی تو ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے ویکسین لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور چائنا سے بھی پہلے ہمیں جتنی اس حوالے سے کووڈ کے حوالے سے جو امداد ملی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ پہلے یہ ہوا کہ تمام چلی گئی شوکت خانوں میں چلی گئی, اس کے بعد جو ہے وہ دیگر اس میں چلی گئی. جب شور مچا تو بتایا گیا کہ چائنا سے جو جتنے بھی کنٹینر آ رہے تھے وہ کہیں بھی کسی بہتر ہاسپٹل میں نہیں بلکہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے رہے. خیر یہ ایک الگ سائڈ باتیں ہیں, لیکن وہی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اسی کا ایک پہلو ہے کہ یہاں امداد کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. دوسرا جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے, دیکھیے ابھی تو انہوں نے ابتدائی کام نہیں کیا کیونکہ ساری دنیا میں یہ کام پہلے کیا گیا کہ جو ہیلتھ جو بھی اس سے شعبے سے تعلق رکھتے تھے, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, یہ جو بھی پیرا میڈیکل سٹاف ہے, تو ان کو سب سے پہلے جو ہے انیشلی ان کو لگائی جائے گی. اور اس کے بعد کچھ آ گیا تھا کہ 50 سے ابو ایج کے لوگوں کو. ہمارے یہاں تو ابھی یہ بھی کام نہیں ہے کہ کس کو لگائی جانی ہے, کیا کیا جانا ہے, اس لیے 17-16 لاکھ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بھی انہوں نے اس کو جو آئے گی کس کو لگائی جائے گی, کہاں ہوگی, بعد میں پتہ چلے گا کہ جی وہ ایکسپائر ہو گئی, اس کا صحیح سسٹم نہیں تھا رکھنے کا, یہ آپ چھوڑ دیجئے. اس لیے میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. ہاں جس کے پاس وسائل ہوں گے شاید وہ بھی جو چائنا نے اگر دی ہے یا جو بھی آنے والی امداد کہی جا رہی ہے 31 جنوری کو آتی ہے یا اس کے بعد آتی ہے, تو وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس مہنگے داموں جو ہے بک رہی ہے, کون اس کو افورڈ کر رہا ہے. یہ تو ابھی دیکھ لیجیے نا, آنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کچھ ہونا ہے اور ہوتا رہے گا. تو ابھی کم از کم میرا خیال ہے جو آپ بات کرتے ہیں جو انہوں نے آپریشن اینڈ وہ بنایا ہوا ہے ادارہ, کم از کم یہ تو آپ بتائیں نا کہ آپ نے کیا پرائورٹی سیٹ کرنی ہے, کیا آپ کے پاس کتنا میڈیکل کا سٹاف ہے یا میڈیکل سے لوگ ہیں, کم از کم یہی بتا دیں کہ جی آپ ان کو پرائورٹی کس طرح دے رہے ہیں, کیا وہ کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل تھا, اور پاکستان کا NIH جو ہے وہاں بھی یہ ریسرچ چائنا کے ساتھ ہو رہی تھی. اور اس وقت تو ہمیں بہت اچھا لگا تھا کہ دنیا میں سے 2-3 لیبارٹریز کے ساتھ اس پہ کام ہوا تھا اور ہمارے NIH کا جو ہے اس میں انتخاب کیا گیا. تو میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے کسی ادارے پہ ایک انٹرنیشنلی اعتماد کیا جاتا ہے اور اس کو کسی بھی طرح انوالو کیا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو یہاں ویکسین اس کی کیا صورتحال ہے, کیا وہ تمام ویکسین جو بنائی جائے گی وہ یہیں سے سپلائی ہوگی یا چائنا سے آئے گی, یہ بہت سے ابھی سوالات ہیں. بہرحال وہ انہوں نے آپ کے وزیر خارجہ صاحب نے خارجہ امور پہ تو اور دیگر کوئی بات کی نہیں, جبکہ بہت اہم ملاقات تھی. میں ذاتی طور پہ سمجھ رہی تھی کہ یہ جو ملاقات ہے اس میں امریکہ کے تناظر میں دیکھا جائے یا پاکستان چائنا کے جو ریلیشنز ہیں اس حوالے سے یہ بہت اہم ملاقات تھی. تو صرف ویکسین کے حوالے سے خارجہ امور نہیں کرتا, وہ زیادہ تر جو ہے دیگر شعبے بہت ہیں ہیلتھ سے کرتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک وہ جو ابھی انور اقبال صاحب نے کہا نا, یہ بھی ہمارے یہاں سارے وزیر آج کل کنویں کھود رہے ہیں, اپنی حاضریاں لگوا رہے ہیں, ہر جو ہے ایک دوسرے کے اس معاملے میں بھی بول رہا ہے اور بس سب کنویں کی جو ہے نا فوارے چھوڑ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. بالکل صحیح. انور اقبال صاحب, ویکسین کا یہی سوال آپ کی طرف, 5 لاکھ تو مفت میں ان گڈ فیتھ کوٹ اینڈ کوٹ آ جائے گی, اور 11 لاکھ افراد کے لیے جو ہے وہ مزید چاہیے ہوگی, جو فروری میں آرڈر کیا جائے گا, فروری میں وہ آرڈر کیا جائے گا اور فروری میں آئے گی. اور جو کچھ صورتحال فوزی شاہ صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھی, تو کیا اتنے 24 کروڑ کے لوگوں میں سے جب چیزیں ہی جیسے فوزی شاہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک تو ڈیفائن ہی نہیں ہے کہ جو فرنٹ لائن ورکرز کتنے ہیں, کتنی لگنی, کیا صورتحال, تو کوئی بہت زیادہ NCOC اتنی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اور ساری صورتحال, اور آخر میں ہو کیا رہا ہے یہ, کیا اس میں منیر صاحب
بات ساری یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے پاس وسائل کی کمی ہو تو اس طرح ہی ہوتا ہے. آپ اگر چادر منہ کی طرف کھینچتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں, پیر کی طرف کھینچتے ہیں تو منہ ننگا ہو جاتا ہے. وبا آتی ہے, وبا کے لیے پیسے کھینچتے ہیں, دوسری طرف ایمرجنسی شروع ہو جاتی ہے, دوسری طرف ایمرجنسی کو کور کرتے ہیں, پھر وبا آ جاتی ہے. تو اس میں کوئی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو وبا آئی ہے اس میں ایک اچھی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں دیہاتی علاقوں میں زیادہ اس کا اثر نہیں ہوا ہے. دیہی علاقوں میں, اور ہماری زیادہ تر آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو لوگ کھلی فضا ہوتی ہے, اور دوسری یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہتے ہیں. وہاں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بڑی سی مارکیٹ ہے, شاپنگ مال ہے, ریسٹورینٹ ہے, جہاں بیٹھے ہوئے لوگ کھا رہے ہیں, آ رہے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا, میں انڈیا میں بھی اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود زیادہ تر انفیکشن شہروں میں ہے, دیہاتوں میں اتنی بڑی انفیکشن نہیں ہے. تو آپ کو ظاہر ہے 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں چاہیے ویکسین. پرائرٹائز کیا جاتا ہے دنیا میں, جو سسٹم رکھا ہے دنیا میں پرائرٹائز کرنے کا, پرائرٹی کا, وہ انہوں نے یہ رکھا کہ پہلی پرائرٹی تو ہوتی ہے ہیلتھ ورکرز کی, ڈاکٹرز, وہ جو مریضوں سے ڈیل کر رہے ہیں. تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک تو کہ اگر بیمار پڑ گئے تو پھر علاج کیا کریں گے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر دن میں, خاص طور پہ اس طرح کی وبا کے دوران, دن میں 100 مریضوں کو دیکھتا ہے. تو وہ اگر ڈاکٹر کو ہو گیا تو 100 مریضوں کو بھی ہو جائے گا. تو اس لیے ان کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کو اور ہیلتھ ورکرز کو پہلے دی جاتی ہے. اس کے بعد عمر کے مطابق ہے کہ جو 65 سال کے اوپر کے لوگ ہیں ان کو پہلے دی جائے گی, دوسروں کو بعد میں دی جائے گی. تو پرائرٹائز کریں گے. آپ کو دیکھیں, بات یہ کہ جب آپ نے امداد ہی لینی ہے تو امداد تو آپ کی ضرورت کے مطابق نہیں ملے گی, دینے والے کی جو ہے نا استطاعت کے مطابق ملے گی. تو آپ کو جتنی ملے گی اسی میں گزارا کر کے پرائرٹائز کرنا پڑے گا اور ویٹ کرنا پڑے گا. آپ یہاں پوری طرح ویکسین وغیرہ اسی وقت آئے گی جب دنیا میں استعمال ہو کے اور یہ سستی ہو جائے گی. اور پھر جب آپ کو لائسنس مل جائے گا پھر آپ لوکلی بنانا شروع کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ایک دفعہ چیز بن جائے تو لائسنس مل ہی جاتا ہے, پھر ہی عوام کو مل سکے گی. اس سے پہلے ہر کسی کو نہیں ملے گی. تو یہ اس میں پتہ نہیں, پریشان تو ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ یہی صورتحال ہے, کیا کر سکتے ہیں بھائی, غریب ملک ہے, انہی وسائل میں اس طرح کام ہوگا. اور کرپشن تو خیر ہمارے یہاں ہے ہی. ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں, جو بھی آپ کے یہاں جو ہسپتال کھلے ہوئے سرکاری, ٹھیک ہے, اس میں مثلاً میں گیا جب پاکستان میں ہوتا تھا تو اپنے جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہوتا ہے ہارٹ کا, جو مشین پہ دوڑاتے ہیں, وہ کرواتے. 92 کی بات ہے, 1800 روپے انہوں نے مجھ سے دیے. تو رجسٹر کھلا ہو, تو میں رجسٹر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ایم این اے اور سینیٹرز کے نام لکھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ بھی پیسے ہے نہیں, تو یہ آپ نے یہ فیسلٹی کیا ہے, نہ پیسے دیں گے تو غریبوں کے لیے, کہنے ہاں. تو پھر میں نے کہا پھر ان سے آپ پیسے لے کے دکھا دیں. میں تو نہیں سکتا, میرے بس کی تو بات نہیں ہے. تو کبھی بھی کوئی بڑا آدمی کسی نے آج تک پیسے نہیں دیے. آپ دیکھیں سرکاری اسپتالوں میں شروع سے جو ساری فیسلٹیز ملتی ہیں, ایئر کنڈیشن روم, یہ وہ سارا کچھ, وہ بڑے لوگوں کو ملتے ہیں اور وہ پیسے نہیں دیتے. آپ کے یہاں کاریں آتی ہیں, آپ کے یہاں ایک کار ہوتی ہے جو مزدور لوگوں کے لیے, جس پہ ٹیکس نہیں ہوتا, وہ کار آتی ہے. اور آپ یقین کریں, میرا کزن ہے جو فوج میں لیفٹیننٹ تھا اور افغان وار کے دنوں میں اس کو چوٹ لگی اور وہ زخمی ہو گیا, اور وہ اس کو ملتی ہے وہ کار, نہیں چلا سکتا, چل پھر نہیں سکتا, معذور ہو گیا. تو وہ اس کو 4-5 سال انتظار کرنا پڑتا ہے, اور وہ سامنے دکھاتا ہے, وہ دیکھ کے بھاجے نہیں کیا ہو رہا ہے. اور وہ لوگ, ہم لوگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, اس کو لیتے ہیں, اس میں اس کو ٹھیک کرا کے ریگولر کر لیتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہمارے یہاں تو ایسے ہی کرپشن ہے. عمران خان غلط نہیں ہوتا کرپشن کے لیے, اس کا ڈیل کرنے کا طریقہ غلط ہے. صرف پکڑنے دھکڑنے سے نہیں ہوگا. آپ کو بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی کہ یہ غلط کام یہ نہیں ہونا چاہیے. اسکولوں میں پورا مسلسل پڑھانا پڑے گا, تب جا کے کئی نسل کے بعد ٹھیک ہوگا. ابھی تک تو ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں. اچھا, ایک طرف تو یہ صورتحال ہے جو چین والی ویکسین ہے, دوسری طرف جو آکسفورڈ والوں نے کسی فارما ایجنسی کے ساتھ مل کے, کمپنی کے ساتھ مل کے ویکسین بنائی, انہوں نے پاکستان کو آفر کیا ہے کہ وہ $5 سے $6 کے اندر وہ ویکسین دے سکتے ہیں. تو اب لیکن اس کی طرف ابھی میرے خیال کسی کا دھیان نہیں ہے, لیکن خبر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بات چیت چل رہی ہے. آپ $6 کے حساب سے حساب تو کریں, اگر آپ نے 2 ملین بنایا منگوایا تو کتنے پیسے خرچ ہو گئے آپ کے. اس میں بھی آپ کو امدادی چاہیے, پیسے دے گا تبھی لیں گے. نہیں, وہ ظاہر ہے کہ ایڈوانس میں کوئی پیسے ویسے جائیں گے تو کوئی صورتحال, لیکن درمیان میں ہم نے سنا تھا کہ پاکستان نے کچھ ایڈوانس پیسے دیے بھی ہیں. وہ پتہ نہیں کس کو دیے تھے, کوئی یاد ہے؟ انور اقبال صاحب, فضل شاہد صاحبہ,
सियार शमसी साहब, कि इन्होंने एक बयान आया था कि हमने एडवांस पेमेंट की है कुछ 2 मिलियन डोजेज की। नहीं ऑक्सफोर्ड वालों को दिए होंगे। ये करने की बात कही गई थी, लेकिन की नहीं गई। अच्छा। पहले तो सिर्फ फाइजर के हवाले से बात आ रही थी, हम्म। लेकिन की नहीं गई अभी, मतलब उसका फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन ये कहा था कि ये की जाएगी। तो वो लेकिन वो तो खैर बेकार की फाइनल बात है। हम जो है ना, वो फाइजर वाली जो दवा है, वो हम उसको अपने मुल्क में चला ही नहीं सकते। उसके लिए तो बहुत बड़ा आपको सेटअप चाहिए। सेटअप बहुत ज्यादा चाहिए उसका, वो कोई तो हमारे तो सेट वो करने का। इंडिया भी नहीं ले रहा है। वो गरीब मुल्कों के लिए तो चीज वो बनी नहीं है। मैं तो पहले ही आपसे कह रही डॉक्टर हूँ ना कि ताउर रहमान हमारे साहब ने कोई दो एक महीने पहले एक बात की थी, या 3 महीने पहले उन्होंने ये कहा था, डॉक्टर ताउर रहमान ने, कि जो चाइना की वैक्सीन है वो हमारे लिए ज्यादा फायदामंद है। तो इसके बिल्कुल ऊपर होगी। तो अब शायद उसी वजह से एक तो चीन से जो 5 लाख अफराद के लिए वैक्सीन ली जा रही है, देखिए, वो तो मुफ्त। जी इसमें मुनीर एक जो है ना ज़हन में बात रखी है कि इस वक्त जो बहुत बड़ा बिजनेस है वो वैक्सीन का होगा। जी तो जहां ये जो आ जी रही है, जैसे फाइजर की बात आ रही है या दीगर को आ रही है, उसकी पब्लिसिटी इसलिए बहुत ज्यादा है कि उन्होंने बहुत महंगी बेचनी भी है। जी अब चाइना जो है वो अभी तक उसने बेचना नहीं है। अभी तक जो हमारी इतलात है, मेरी अभी चंद दिन पहले वो कुछ चाइनीज है उनसे बात हुई थी, तो उनकी अभी पॉलिसी के मुताबिक ये है कि वो फरोख्त नहीं करेंगे, इसलिए उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे। तो जो चाइनीज वैक्सीन है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद उससे ज्यादा बेहतर होगी, फाइजर और दूसरी जो है। लेकिन ये है कि चूंकि उन्होंने बेचना नहीं, मार्केट इकोनॉमी में आपको पता है जितनी पब्लिसिटी की जाएगी उतनी ही महंगी बिकेगी। तो शायद इसकी ये भी एक वजह दिखाई दे रही है। जी जी सियार शमसी साहब, इस हवाले से कोई आप बात कहना चाहते हैं? जी जी, मैं थोड़ी सी इजाफा करना चाहता हूँ। जी एक तो सूरत हाल ये है कि अनवर इकबाल साहब ने जितनी गुफ्तगू की, मैं उनसे पूरी तरह इत्तेफाक करते हुए ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक हुकूमत का मामला नहीं है, या मौजूदा पीटीआई की हुकूमत पर कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक ऐसी हुकूमत जो बिल्कुल एक डिसिप्लिन, एहतसाब और बहुत कुछ तब्दीली की नारे पर आती है और वोट देती है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल हकीकत है कि हुकूमत कोई भी हो, हमारे यहाँ जो आवाम है उसको कभी उसकी ज़िंदगी को, अनवर इकबाल साहब दुनिया की एक ज़मीन की एक बड़ी मुल्क में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ इंसान की कितनी अहमियत है और किस तरह उसको बचाने के लिए हर हद तक जाया जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, ये हमें पहले इतराफ़ करना होगा अपनी गलतियों का, कि हमने कभी लोगों को, आम आदमी को अवाम इंसान नहीं समझा। हमने आज आपके वो ज़ाहिर है कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो खबरें नहीं आती जो दूर दराज देहात में लोग दवाई के बगैर, कोई एक्सीडेंट में, वो दीगर बीमारियों के कितने लोग रोज मर रहे होते हैं। अवाम को तो अवाम नहीं समझा जाता, सिवाय उसको कि जब वो उसने वोट लेना है, चाहे वो जमहूरी हुकूमतें हों, चाहे डिक्टेटर की हुकूमतें हों, अवाम महज एक चारा है। ये जब तक हम नहीं तस्लीम करते एक रवैये अपनी अशराफिया के, हम ये बिल्कुल मुश्किलात अपनी जगह हैं। ये 22 करोड़ का मुल्क है, इसके पास वसाइल भी बेपनाह है, और जितनी रोजाना लीकेज हो रही है करप्शन की, अगर वो अब तक 2-2.5 साल जो मौजूदा हुकूमत जो क्लेम करती है कि वो एंजल्स की हुकूमत है, तो वो भी अगर रोक लिया जाता तो सूरत हाल बदल सकती थी। दूसरी बात यह है कि आपने वैक्सीन की बात की है, चाइना के हवाले से जो कल ऐलान किया है वजीर खारजा ने, वो उस पर बात हो चुकी कि वो अपने शोबे पे तो तवज्जो दे नहीं रहे और इस पे बात कर रहे हैं। मजमूई तौर पर आप ये देखें कि फाइजर जो आई, बरतानिया ने जब ये वहाँ इसके तजर्बे कामयाब हुए, तो इस बात को भी अब 3-4 महीने होने को आए हैं, और दुनिया भर में छोटे से छोटा मुल्क भी जो है वैक्सीन के लिए एक वो कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा खुद जो यूनाइटेड नेशन है उसने एक तरीकाकार वजह किया है
کہ اس ویکسین کا کچھ حصہ جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے، جس طرح ہمارے ہم مقروض ملک ہیں یا چھوٹے ملک ہیں یا غریب ملک ہیں، اگرچہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کوئی ملک غریب نہیں ہوتا، کوئی ملک مظلوم نہیں ہوتا، وہاں کا سسٹم اس کو مظلوم کرتا ہے، وہاں کا نظام اس کو مفلوج کرتا ہے۔ تو ہم نے تو ابھی تک یو این او نے جو وہ کیا ہے اس پہ بھی بات نہیں کی، اور جو فائزر کی جو سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوئی ہے، اس پہ تمام دنیا جو ہے، ممالک جو ہیں، ہمارے ادارے جو ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں، اور ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق، مجھے آپ درست کر دیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کہ کوئی باضابطہ وزارت صحت نے کسی ملک کے ساتھ، کسی کمپنی کے ساتھ، بیانات تو بہت آتے رہے، کوئی پراپر ایگریمنٹ رابطہ کیا ہے اور اس کے کیا نتائج آئے ہیں؟ اگر آئے ہیں تو وہ متعلقہ ادارے کو، قوم کو بتانا چاہیے تھے۔ سنجیدگی کا یہ عالم ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومتوں کے درمیان کیا بات چیت ہوگی؟ یہ بھی ویکسین بنائی ہے، یہ ساری پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، وہ اپنی حکومتوں میں انوالو نہیں کر رہی ہیں، وہ تو کمرشل ڈیل کر رہی ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں آپ پیسے دیں ہم سے لیں، تو اس میں حکومتیں کہاں سے آئیں گی؟ اور رہی بات جو اقوام متحدہ کی بات کی ہے، اس میں ہمارا بھی لسٹ میں نام ہے اور ہماری بھی باری آئے گی، لیکن اس میں جو پہلی پرائرٹی ہے وہ ہے ان ملکوں کی جن کو بہت غریب ملک کہا جاتا ہے، جیسے افریقہ کی سینٹرل، وہ ویسٹرن افریقہ کے اور جو ہیں ان کو پہلے دیں گے، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی۔ جی، فاضل شاہ صاحب، یہ کوئی آپ کی نظر سے گزری کہ وزارت صحت نے کسی کے ساتھ، کسی کمپنی کے ساتھ کوئی ویکسین لینے کے معاملات کیے ہوں؟ یہ تو چین والا تو جو ہے، دیکھیں ابھی تک جو ہے وزارت صحت کی جانب سے ایسی کوئی بات نہیں آئی اور کسی سے کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن یہ تقریباً آئے روز یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کیا جائے گا۔ اب جب ہم پہلے بات کر رہے تھے، جس طرح ہم غیر سنجیدگی وہاں دکھا رہے تھے کہ سرکاری سطح پہ، عوامی سطح پہ غیر سنجیدگی جو ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، سیم جو ہے وہ ویکسین کے حوالے سے بھی ابھی تک ہمارے غیر سنجیدہ ہی چیز دکھائی دیتی ہے۔ آج پہلی دفعہ جو وزیر خارجہ کا آپ بات کر رہے ہیں کہ اتنی ویکسین آنے کا چائنا کے ساتھ، یہ پہلی دفعہ اس پہ ایک عملی کوئی بات دکھائی دی ہے، وہ بھی کیا وہ واقعی پہنچتی ہے یا نہیں، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ بات یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، مثلا انڈیا سے لے لیں، کوئی آپ کو اجازت دے گا انڈیا سے لینے کی؟ نہیں دے گا۔ آپ کے مسائل بھی تو ہیں نا، انڈیا کی ویکسین سستی بھی ہے اور بہت قریب ہے، فوراً آ جائے گی، لیکن آپ کو اجازت نہیں دے گا۔ جی بہت شکریہ فوزی شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، انور اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سیار شمس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ باتوں سے آگے نکل کر ہمارے جو ادارے ہیں وہ کام کریں گے، اور جو ویکسین کے حوالے سے اس وقت صورتحال ہے اور جو کووڈ-19 کے اسپریڈ کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اس میں اداروں کو سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم عوام کو بھی تھوڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا اور SOPs کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔